یاد رہے کہ قرآن مجید کی ایک مکمل صورت کا نام بھی سورہ دخان ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات سورہ دخان کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ صورت زیادہ طویل نہیں ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان جمعے کی رات اس کی تلاوت کرے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تو انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک ظاہر دھواں لے کر آئے گا جو لوگوں کو ڈانپ لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کا پس منظر بھی انتہائی عبرتناک ہے۔ جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار قریش کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ آپ کی تکذیب کرتے، نافرمانی کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے۔ یہ سلسلہ مسلسل بڑھتا گیا۔ آخر ایک وقت آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کفار کے خلاف دعا فرمائی، اے اللہ ان پر ایسا قحط مسلط فرما جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تک آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور کفار قریش شدید قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ لوگ بھوک کی شدت سے مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ہڈیاں چباتے، فاقوں سے تڑپتے اور انتہائی کمزوری کا شکار ہو گئے۔ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں ہر طرف دھواں ہی دھواں محسوس ہوتا۔ اس کی ایک وجہ شدید بھوک اور کمزوری تھی، جبکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ زمین خشک ہو چکی تھی اور مٹی اڑ کر فضا میں اس طرح پھیلتی کہ گویا پورا آسمان دھوئیں سے بھر گیا ہو۔ جب ان کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی تو ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ تب ابو سفیان نے عرض کی، قریش آپ کی دعا کی وجہ سے سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، لوگ بھوک سے تنگ آ چکے ہیں، مردار کھا رہے ہیں، ہڈیاں چبا رہے ہیں۔ میں آپ کو اللہ اور قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے دعا فرمائیے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو ختم فرما دیا۔ ہم بھی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان مصیبتوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، وباؤں اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان سب پر رحم فرما۔ ناظرین کرام، سورہ دخان میں مذکور دھواں کے بارے میں مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی قحط کے زمانے والا دھواں ہے، جبکہ کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عظیم دھواں ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، دھوئیں کے بارے میں۔ یہ دھواں مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو گھیر لے گا۔ اللہ اکبر۔ 40 دن اور 40 رات تک یہ دھواں باقی رہے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام جیسا ہوگا، جبکہ کافر اس سے بے ہوش اور پاگل ہو جائیں گے۔ ان کے کانوں، نتنوں اور جسم کے سوراخوں سے دھواں نکلے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کا اصل موضوع یہی دخان ہے، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے شمار فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن سید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جب کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک
تم اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیوں کا ذکر کی، فرمایا نمبر 1 دھواں یعنی دخان، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور نمبر 5 حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا خروج، نمبر 7 مشرق میں زمین دھنسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین دھنسنا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا، نمبر 10 یمن سے ایک آگ نکلنا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی اثناء میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والا یہ دھواں پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ مسلمانوں کو اس سے زکام جیسی کیفیت محسوس ہوگی، جبکہ کفار دیوانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ دھواں 40 دن تک باقی رہے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دھواں کب ظاہر ہوگا؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہ واقعہ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد پیش آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت دنیا میں مسلمان بھی موجود ہوں گے اور کفار بھی، لیکن یہ دھواں اس خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا سے پہلے آئے گا جو قیامت کے قریب شام کی جانب سے چلے گی۔ اس ہوا کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر لی جائے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کے اندر چھپا ہوگا تب بھی اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر زمین پر صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے دل درندوں جیسے ہوں گے، نہ انہیں نیکی کی پہچان ہوگی نہ ہی برائی کا احساس۔ پھر زمین پر صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے دل درندوں جیسے ہوں گے اور انہیں نیکی کی پہچان اور نہ برائی کا احساس۔ ناظرین کرام، جب دنیا میں صرف بدکار اور بے ایمان لوگ باقی رہ جائیں گے تو زمین پر ایک مرتبہ پھر شرک، بت پرستی اور گناہوں کا نظام شروع ہو جائے گا، پورا دور شروع ہو جائے گا۔ لوگ اپنے باطل خداؤں کی عبادت کرنے لگیں گے، اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر ایک ایسا دن آئے گا جب لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مشغول ہوں گے، کوئی تجارت میں مصروف ہوگا، کوئی کھیتی باڑی میں، کوئی اپنے گھر کے معاملات میں، اور کوئی دنیاوی لذتوں میں گم ہوگا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم عطا فرمائے گا۔ ناظرین، سور ایک عظیم الشان سینگ کی مانند چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے تیار فرمایا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر مامور ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو وہ اس سور میں پھونک ماریں گے اور یہی قیامت کے آغاز کا وقت ہوگا۔ ابتدا میں سور کی آواز بہت ہلکی اور باریک ہوگی، لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جائے گی۔ لوگ اپنے کان لگا کر سننے کی کوشش کریں گے، لیکن اچانک خوف اور دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جب پوری کائنات فنا کے مرحلے میں داخل ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، زمین ہل کر اپنی ہر چیز باہر نکال دے گی، یہاں تک کہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری کائنات میں صرف ایک ہی ذات باقی ہوگی، وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ناظرین، ذرا اس لمحے کی ہیبت اور عظمت کا تصور کیجیے، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی طاقتور، نہ کوئی ظالم، نہ کوئی جابر۔ دنیا کی ہر طاقت ختم ہو چکی ہوگی، ہر غرور مٹی میں مل چکا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟
مگر جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، پوری کائنات خاموش ہوگی۔ پھر خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ جیسے ہی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تمام اولین و آخرین دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تمام انسان، جنات، فرشتے، جانور سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، ترجمہ اس کا ہے، پھر وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس قبرستانوں جنت المعلیٰ اور جنت البقیع میں دفن مسلمانوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے بعد میدان حشر قائم ہوگا۔ ناظرین، میدان محشر وہ عظیم میدان ہوگا جہاں قیامت کے دن تمام مخلوق جمع ہوگی۔ سورج سروں کے قریب ہوگا، پسینہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا سینے تک، اور بعض لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اللہ! ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ دنیاوی طاقت، نہ رشتہ داری، صرف اعمال انسان کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے ناظرین، قیامت کی نشانیاں صرف سنسنی یا تفریح کے لیے نہیں سننی چاہیے، بلکہ ان کا اصل مقصد ہمیں آخرت کی فکر اور یاد دلانی چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نماز کے پابند ہیں، کیا ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم والدین کے فرمانبردار ہیں، کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیا ہم غیبت، چغلی، حسد، وعدہ خلافی سے بچ رہے ہیں، کیا ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہے، گانے باجے، فلمیں، ڈراموں سے بچتے رہے ہیں، کیونکہ ایک دن ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا کر اٹھائے۔ ناظرین، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہی تھا آج کے جو ہے وہ ویڈیو کا جو حوال تھا نا، تو آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ انسان اپنے قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، یعنی ایسا خوفناک دن ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ہر انسان اپنی اعمال کے مطابق خوف، پریشانی اور انتظار میں کھڑا ہوگا۔ ناظرین، جب تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو سورج بہت قریب آ جائے گا۔ گرمی اس قدر شدید ہوگی کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کچھ لوگ صرف ٹخنوں تک پسینے میں ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، اور بعض لوگ اپنے ہی پسینے میں مکمل ڈوب چکے ہوں گے۔ یہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ جس دن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، نمازیں ادا کی گئی ہوں گی، والدین کی خدمت کی ہوگی، حلال رزق کمایا ہوگا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا تو اس کے لیے قیامت کا دن آسان ہوگا۔ لیکن جس نے ظلم کیا، گناہوں میں زندگی گزاری، لوگوں کے حقوق مارے، نمازیں چھوٹی، جھوٹ بولا، دھوکہ دہی کی، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے میں مبتلا رہا ان کاموں میں، اس کے لیے قیامت کا دن انتہائی سخت ہوگا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے، کہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت حساب کی جگہ ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ناظرین، میدان محشر میں سب سے پہلے حساب کتاب کا آغاز ہوگا، اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، کسی کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی سے کہے گا، ترجمان، لو میرا اعمال نامہ پڑھو۔ وہ خوش ہوگا کہ دنیا میں اس نے ایمان اور نیکی کی زندگی گزاری تھی۔ اور کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ محشر میں حسرت اور ندامت سے کہیں گے، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ پھر میزان قائم کی جائے گی جہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ایک طرف نیکیاں ہوں گی اور دوسری طرف برائیاں۔ جس کی نیکیاں بھاری ہوئی وہ کامیاب ہوگا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ خسارے میں ہوگا۔ پھر پل صراط قائم کیا جائے گا جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے اور کچھ ہوا کی رفتار سے، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پل صراط سے آسانی سے ساتھ گزار دے۔ ناظرین، اس دن ہم سب سے بڑی نعمت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی فرمائیں گے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی امتی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اے محبوب، سر اٹھائیے، مانگیے، عطا کیا کیا جائے گا، شفاعت کیسے قبول کی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی چاہیے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ناظرین محترم، قیامت کی نشانی سننے کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اگر آج بھی انسان توبہ کر لے، نماز قائم کر لے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے، والدین کو راضی کر لے، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی سے نجات فرما، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے تو یقیناً اس کی آخرت سنور سکتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے دنیا چند دن کی ہے، مال و دولت یہیں رہ جائے گا، حسن و طاقت ختم ہو جائے گی، مگر اعمال ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ لہٰذا ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن جائے، اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیا کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔